بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل العبادة قراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دنیا کے اندر ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. زندگی کے ہر شعبے میں اور دنیا کے ہر میدان میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کامیابی حاصل کروں. کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوگا جو کامیابی حاصل کرنا نہیں چاہتا ہو. اللہ بھی چاہتے ہیں کہ بندے کامیابی حاصل کرے. زندگی کے ہر میدان کے اندر بندے خوب سے خوب ترقی کرے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا راستہ دنیا سے ہٹ کر دین کے اندر رکھا ہے، اور کامیابی کا راستہ غفلت سے ہٹ کر اللہ کی یاد میں ہے. کامیابی کا راستہ اللہ کی نافرمانیوں میں نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا راستہ اللہ کی فرما برداری کے اندر ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کو کامیابی کا آسان راستہ بنایا ہے. اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا اور اپنے آپ کو غفلت سے بچانا، یہ ہر انسان کے پیدائش کا بنیادی مقصد ہے، اور ہر انسان کے لیے دنیا میں کامیابی حاصل کرنے میں سب سے آسان راستہ ہے. ذکر سے انسان کے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور ذکر سے انسان کے نام اعمال میں نیکیوں کا اجر بڑھتے رہتا ہے. انسان جتنا ذکر کرتا ہے اتنا ہی انسان کو ذہنی سکون بھی ملتا ہے اور اس کے دل کو راحت نصیب ہوتی ہے. ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بندے کے اعتماد اور بھروسے کی کھلی دلیل ہے. جو لوگ جتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں ان کا غم اور ان کی گھبراہٹ اتنا ہی زیادہ دور ہوتی ہے. ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کو حسن ظن نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بندے کو ملتی ہے. ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور انسان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان سے شیطان ڈرتا ہے، اور ذکر کرنے والوں کے غم دور ہوتے ہیں، ان کے نام اعمال کا ترازو بھاری ہوتا ہے. حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے بندے کی مثال زندے کی طرح ہے، اور جو لوگ ذکر نہیں کرتے وہ لوگ مردے ہیں.
کیونکہ انسان کی اصل زندگی انسان کے جسم کا زندہ رہنا نہیں ہے، بلکہ انسان کے دل کا اور اس کے قلب کا زندہ رہنا ہے۔ انسان کا جسم جس طریقے سے غذا سے زندگی حاصل کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا دل اللہ کے ذکر سے زندگی حاصل کرتا ہے۔ آدمی جب جب بھی گناہ کے کام کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ ہر گناہ پر کالا نقطہ لگتے لگتے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ پھر انسان کا دل مکمل کالا ہو جاتا ہے، اور جو دل کالے ہو جاتے ہیں اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں آ سکتی۔ لہذا اب دل کو زندہ کرنے کے لیے ذکر کی کثرت بے انتہا ضروری ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، ہر چیز کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ لوہے کے اوپر جب زنگ لگ جاتا ہے تو اس زنگ کو دور کرنے کے لیے لوہے کو آگ میں پکایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ثقالۃ القلب ذکر اللہ، دل کے زنگ کو دور کرنے کا آلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جس طریقے سے آگ کی بھٹی میں لوہے کو ڈال کر لوہے کے زنگ کو دور کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ذکر کی گرمی کے ذریعے سے دل کے زنگ کو دور کیا جاتا ہے۔ آدمی جتنا زیادہ ذکر کرے گا، جتنا زیادہ اللہ کو یاد کرے گا، اتنا آدمی کا دل گناہوں کے اثرات سے، گناہوں کی نحوستوں سے پاک رہے گا۔ غفلتیں چھٹے گی، غفلتیں دور ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، کیا میں تمہیں سب سے بہترین اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سب سے بہترین عمل اور تمہاری چیزوں کو پاک اور صاف کرنے والی چیز، اللہ کے نزدیک تمہارے درجات کو بلند کرنے والی چیز، دنیا کی نعمتوں، سونے اور چاندیوں سے زیادہ بہتر چیز، اور اس چیز سے زیادہ بہتر چیز کہ تم میدان میں جنگ میں جاؤ، دشمنوں سے لڑو، دشمن تمہاری گردنیں مارے اور تم دشمنوں کی گردنیں مارو۔ ان ساری چیزوں میں جو چیز سب سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہیں بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور ہمیں اس چیز کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ساری چیزوں میں سب سے بہترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ذکر کرنے والے کو مال خرچ کیے بغیر اللہ تعالیٰ صدقہ اور خیرات کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ذکر کرنے والے کو میدان جنگ میں جا کر دشمنوں سے لڑنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو میدان جنگ میں لڑنے کا ثواب دیتے ہیں۔ ذکر کرنا کائنات کی نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں روزانہ صبح اٹھ کر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھوں۔ یہ پڑھنا مجھے روئے زمین کے اوپر سورج جن جن چیزوں کے اوپر طلوع ہوتا ہے ان ساری چیزوں میں مجھے سب سے زیادہ بہترین لگتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے کہنے کا مقصد منشا یہ ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر ایسا ہے جو روئے زمین کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک دفعہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے ہوائی تخت کے اوپر بیٹھ کر جا رہے تھے۔ جس طریقے سے آج کل ہوائی جہاز ہے، لوگوں کو بٹھا کر ہوا میں لے کر اڑتا ہے،
سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت تھا جو سلیمان علیہ السلام کو بٹھا کر ہوا میں اڑتا تھا، اور اتنا بڑا تخت تھا، وہ مشہور ہے کہ اس پر سلیمان علیہ السلام کے 70,000 لشکر بیٹھتے تھے، اور ہر لشکر میں 1,000 آدمی ہوتے تھے، اتنا بڑا تخت۔ سلیمان علیہ السلام کی کرسی بیچ میں لگتی، اس کے دائیں جانب ان کے وزیروں کی کرسی لگتی، اس کے بائیں جانب ان کے محاسبین جو ان کے اکاؤنٹنٹ تھے ان کی کرسیاں لگتی، 500 کرسیاں ادھر 500 کرسیاں ادھر، درمیان میں حضرت تشریف فرما ہوتے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ اللہ نے ان کو ایسے ملک کا بادشاہ بنایا، وہ ایسی بادشاہت پھر اللہ نے دنیا میں ان کے بعد کسی اور کو نہیں دی۔ ہواؤں کے اوپر ان کا حکم چلتا تھا، پرندوں کی بولی سلیمان علیہ السلام جانتے تھے، چونٹیوں کی زبان، چونٹی سے سلیمان علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا قرآن مجید کے 19واں پارے میں موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں سے بات کی، چونٹیوں کے سردار سے بات کی، بڑی عجیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو سلطنت کا مالک بنایا، تو وہ جو ہوائی تخت تھا سلیمان علیہ السلام کا، جس پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کرتے تھے، ہواؤں کے اوپر آرڈر چلتا تھا، کوئی آدمی کئی ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں غیبت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر غیبت ہوتی تو سلیمان علیہ السلام کا آرڈر تھا ہواؤں سے کہ اس کی بات کو ہوا کے ذریعے سے فوری لا کر میرے کانوں تک پہنچا دینا۔ حضرت کی غیر موجودگی میں حضرت کے خلاف یا حضرت کے بارے میں کوئی کچھ بھی بولتا، فوری وہ ہوائیں اس آواز کو لے کر سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دیتی۔ تو ایک دفعہ حضرت ہوا میں جا رہے تھے ہوائی تخت پر بیٹھ کر، نیچے کوئی بوڑھا آدمی تھا، اس نے ہوائی تخت کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا کہ سبحان اللہ، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو کیا بادشاہت عطا کی۔ اب یہ زمین پر اس بوڑھے آدمی نے یہ جملہ کہا، ہوا نے اس جملے کو سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دیا۔ اب جیسا ہی سلیمان علیہ السلام نے یہ جملہ سنا، آپ نے کہا کہ فوری لینڈ کرو، زمین پر اترو۔ چنانچہ وہ تخت زمین پر اترا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں سے کہا، اپنے فوجیوں سے، جا کر اس کو پکڑ کر لاؤ۔ اس بندے کو پکڑ کر لایا گیا۔ اب وہ کانپ رہا ہے، بادشاہ کے سامنے حاضری ہے، اب اسے ڈر ہے کہ کہیں بادشاہ میری گردن نہ مار دے۔ سلیمان علیہ السلام نے گرجدار آواز میں ان سے پوچھا کہ ابھی تھوڑی دیر قبل ہمارے بارے میں تم نے کیا کہا تھا، دوبارہ کہو۔ اب وہ کانپنے لگے، ڈرنے لگے، انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں میرا یہ جملہ سلیمان علیہ السلام کو ناپسند آ جائے اور وہ میری گردن مار دے یا مجھے جیل میں ڈال دے، مجھے کوئی سزا دے دے۔ گھبرا رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہیں، تم نے تھوڑی دیر قبل جو جملہ کہا تھا دوبارہ کہو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے یہ کہا تھا کہ سبحان اللہ، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو کتنی بڑی بادشاہت دی، بس میں نے اتنا ہی کہا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھہرو، تم نے جو سبحان اللہ کہا تھا نا، اس کا جو ثواب ہے وہ سلیمان کی پوری بادشاہت سے زیادہ بہتر۔ تم نے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، اس کا ثواب سلیمان کی ساری حکومت اور اس کی بادشاہت اور سلیمان کی یہ شان و شوکت سے زیادہ بہتر ہے وہ ثواب۔ وہ دنگ رہ گیا، وہ حیرت میں پڑ گیا کہ سبحان اللہ کا ثواب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے زیادہ بہتر کیسے؟ پھر حضرت نے اسے سمجھایا کہ دیکھو مجھے موت آئے گی کیا نہیں آئے گی؟ کہا کہ آپ انسان ہیں اور ہر انسان کو موت آتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو کیا میری بادشاہت میرے ساتھ آئے گی؟ کہا کہ نہیں آئے گی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایسی بادشاہت جو انسان کے مرنے سے انسان کا ساتھ چھوڑ دے،
ایسی بادشاہت سے کروڑوں گنا بہتر ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، کیونکہ انسان جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا ثواب پوری دنیا کی بادشاہتوں سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ ثواب انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، انسان دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا ہے تب بھی سبحان اللہ کا ثواب اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور یہی نہیں کہ بلکہ بندہ ایک مرتبہ کوئی نیکی کر دیتا ہے یا اللہ کا نام لیتا ہے تو ابھی اس وقت اللہ اس کو جو ثواب دیتے ہیں نا، اللہ اسی پر بس نہیں کرتے، بلکہ موت تک، جنت میں جانے تک اللہ تعالیٰ اس ثواب کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب انسان مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور وہ بہت بڑی شکل میں جب ثواب کو دیکھتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اے اللہ یہ میری کون سی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی تو میں نے کبھی کیا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے ایک ادنا نیکی کی تھی، جس طریقے سے ایک جانوروں کو پالنے والا چھوٹے جانور کو پال کر بڑا کرتا ہے، اسی طریقے سے میں نے تمہاری نیکی کو اتنا پالا کہ آج یہ تمہاری نیکی اتنی بڑی ہو گئی، جاؤ یہ تمہارا اجر ہے، یہ تمہارا بدلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ایک مرتبہ کہنا مجھے اس بات سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ سورج جن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے، اتنا بڑا ثواب ہے اس کا۔ اسی لیے آدمی کو ہمیشہ ذکر کا ماحول بنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں ویسے ہی فیصلے کرتا ہوں۔ یعنی بندہ اگر یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کریں گے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بندہ اگر دعا مانگتا ہے اس خیال کے ساتھ کہ اللہ میری دعا کو قبول کریں گے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ بندہ اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اور بندہ جب کسی چیز کی کفایت کو مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی کفایت اسے نصیب فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ دعا مانگنے کے موقع پر یہ خیال بالکل نہ ہو کہ پتہ نہیں اللہ میری دعا قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ جو لوگ اس خیال کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ میری دعا قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے، یہ کافروں کا عمل، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمارے اپنے گناہ ہمارے اپنے لیے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارا کوئی گناہ بڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وسعت رحمتی علی غضبی، کہ بندوں کے گناہ کرنے سے مجھے جو غصہ آتا ہے نا، میری رحمت میرے غصے کو بھی ڈھانپ لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَهُ حِينَ ذَكَرَنِي حِينَ يَذْكُرُنِي، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں میرے بندے کے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بندے کے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ آپ بیٹھے بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میں ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، کہ جہاں 3 لوگ ہوتے ہیں وہاں چوتھا اللہ ہوتا ہے، جہاں 5 لوگ ہوتے ہیں وہاں 6واں اللہ ہوتا ہے۔ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، جہاں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں یا زیادہ لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی مقام پر کیوں نہ ہو، وہاں اللہ موجود ہے، اللہ اپنے علم کے ساتھ وہاں پر حاضر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے ماموں تھے
حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے اللہ والے کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے اس مقام پر پہنچنے میں میرے ماموں جان کا بڑا رول ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا، بالکل 2-3 سال کی عمر کا، ابھی بولنا سیکھا تھا، تو میرے ماموں نے مجھے 3 جملے یاد دلائے تھے۔ پہلا جملہ تھا اللہ حاضری، اے بیٹے ہمیشہ یہ تصور کرو کہ اللہ یہاں موجود ہے، اللہ حاضری۔ اور دوسرا جملہ اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور تیسرا جملہ اللہ معی، اللہ میرے ساتھ میں۔ بچپن سے ماموں نے اپنے بھانجے کو یہ 3 جملے یاد کرا دیے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ جب میں جوان ہوا اور جب کبھی بھی میرے دل کے اندر گناہ کرنے کا خیال آتا تو ماموں جان کا یاد دلایا ہوا یہ جملہ یاد آ جاتا، اور میں فوری سوچتا ہوں کہ اللہ حاضری، اللہ یہاں موجود ہے، اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ میں ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اللہ کی میرے ساتھ میں ہیں، اللہ جب یہاں موجود ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ جب میرے ساتھ میں ہے تو میں گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ چنانچہ یہی شرم اور حیا مجھے گناہ کرنے سے روک دیتی۔ بس یہی 3 کلمات ایسے تھے جن 3 کلمات کو میں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کے اس اونچے مقام پر فائز فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا معہ حین یذکرنی، جب میرا بندہ ذکر کرتا ہے تو میں میرے بندے کے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ اللہ ہمارے ساتھ میں کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمارے ساتھ میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمارے ساتھ میں ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رعایتیں ہمارے ساتھ میں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو درگزر کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ میں ہوتے رہتی ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دنیا میں ہمارے کام نہیں بنتے ہیں، ہمارے کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، وہ لوگ ذکر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ جو لوگ کثرت سے ذکر کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مسلسل ان کے ساتھ میں رہتی ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ لوگ روئے زمین کے اوپر کبھی رسوا نہیں ہوتے۔ پھر ساری دنیا اگر ان کا ساتھ چھوڑ دے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ گزشتہ آپ نے سنا نا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب جیل میں ڈال دیا گیا، وہ کہتے تھے کہ میں جیل کے اندر بھی جنت کے مزے لیتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ مزے کیسے ملتے ہیں؟ حضرت نے کہا کہ میں جیل میں 24 گھنٹے میرے رب کو یاد کرتا ہوں، میرے رب کو یاد کرنے سے مجھے جنت کے مزے حاصل ہوتے ہیں۔ بزرگان دین کا معمول تھا، وہ ذکر کی کثرت اتنی زیادہ کرتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر حجت اللہ فی الارض، حجت الاسلام، قاسم العلوم والخیرات، منبع الفیوض والبرکات، امام اکبر امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، زیادہ نہیں تھی عمر حضرت کی، بس 49 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ پورے 50 سال بھی ان کو جینا نصیب نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ان کا لگاؤ اس درجے تھا اور اتنا گہرا تعلق مع اللہ ان کو حاصل تھا، اخیر عمر کے اندر کہتے تھے کہ چونکہ کھانا کھانا سنت ہے اس لیے کھاتا ہوں، ورنہ اب تو حال ایسا ہے کہ ذکر کرتا ہوں تو میرا پیٹ بھر جاتا ہے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا، ایسا ذکر وہ کثرت سے کیا کرتے تھے، 24 گھنٹے ذکر کا ماحول۔ دنیا کے اندر جس بندے نے ولایت کا مقام پایا بغیر ذکر کے راستے کے گزرے کے، اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ اور جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کا حال ایسا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے وہ ذکر میں ہوتے ہیں۔ آدمی کو جان بوجھ کر اللہ کو یاد کرنا پڑتا ہے، تب جا کر آدمی اللہ والا بنتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں جو بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں میرے بندے کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جو بندہ 4 لوگوں کے درمیان میں مجھے یاد کرتا ہے میں میرے فرشتوں کے درمیان میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔
ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ بندہ میرا ذکر اتنا کثرت سے کرتا ہے کہ پھر ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کہتا ہے، میں اس کے ہاتھ اور پیر بن جاتا ہوں، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں۔ انسان کا پورا وجود للہیت کے سانچے کے اندر ڈھل جاتا ہے آدمی ذکر کرتے کرتے۔ آدمی ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے آنکھ بن جاتے ہیں، آدمی ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتے ہیں، آدمی ذکر کرتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی ذکر کرتے کرتے اس کی زبان اتنی نورانی بن جاتی ہے کہ اب اس زبان سے اللہ کی ناراضگی کے کوئی بول نہیں نکلتے، اس کے آنکھ اتنے نورانی بن جاتے ہیں کہ اپنے آنکھوں سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ اسی لیے ہے نا مشہور جملہ، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک دفعہ ایک جنگل سے جا رہے تھے، ایک کرسچن مل گیا، وہاں قریب میں ایک چرچ بنا ہوا تھا اور قریب میں ایک مسجد تھی۔ مسجد معمولی جھوپڑی کی شکل میں، اور وہ جو چرچ جو بنا ہوا تھا بڑی عالیشان اس کی عمارت تھی۔ اس نے مارے حقارت سے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے سامنے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے، اسلام کا کرٹیسائز کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی حضرت آپ مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ کہا کہ وہ مسجد آپ کی ہے؟ ہاں۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے رب کی عبادت گاہ ہے، مسلمان وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم کتنے پرلے درجے کے، کم درجے کے مسلمان ہو کہ تمہاری مسجد کی تعمیر اتنی گھٹیا، معمولی کھجور کے تنوں کے اوپر کھجور کے پھڑے پڑے ہوئے ہیں، اتنی معمولی تمہاری مسجد، وہ دیکھو ہمارا چرچ کتنا عالیشان ہے، پتھروں کا بنا ہوا ہے اور عالیشان عمارت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ اچھا میں بھی دیکھوں کہ تیرا چرچ کیسا ہے۔ جب اس چرچ کے اوپر حضرت نے نظر ڈالی تو ایک دھماکہ ہوا اور سارے دھماکے کے ساتھ چرچ زمین کے برابر ہو گیا۔ یہی تو جملہ تھا جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ والوں کی نظروں سے بچو، کیونکہ اللہ والے اپنے نگاہوں سے کم اللہ کے نور سے زیادہ دیکھتے۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اور یہی اللہ والوں کا وہ نور ہوتا ہے کہ جب کسی بندے کے اوپر یہ نظر پڑتی ہے تو پھر اس بندے کی دل کی دنیا بدل جاتی۔ چھوٹا واقعہ خواجہ اجمیری کا سنا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ خواجہ اجمیری کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ جب وہ اجمیر آئے ہجرت کر کر، کہتے ہیں کہ ان کے راستے کے اندر 90 لاکھ لوگوں نے توبہ کی، 70 لاکھ مسلمانوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور 20 لاکھ کافروں نے ان کو دیکھ کر ان کی پاکیزہ تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام کے اخلاق کریمانہ کا تعارف لے کر کلمہ قبول کیا۔ اجمیر میں جب خواجہ صاحب نے پڑاؤ ڈالا تو اجمیر کا جو مہاراجا تھا پرتھوی راج چوہان، اس نے 40 جادوگروں کی ایک ٹیم بھیجی خواجہ صاحب سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ خواجہ اجمیری کے پاس وہ 40 جادوگر آئے۔ ان 40 جادوگروں میں جو سب سے بڑا جادوگر تھا، وہ 40 جادوگروں کی ٹیم کا کیپٹن، امیر، اس کا نام تھا سادے دیو۔ وہ سادے دیو خواجہ اجمیری کے پاس آئے 40 جادوگروں کی ٹیم لے کر، اور انہوں نے کہا کہ خواجہ میں آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی رومال کو لے کر اپنے چہرے پر ڈال دیا۔ تو سادی دیو کہنے لگے کہ خواجہ صاحب کیا بات ہے، ہم آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ اپنے چہرے کو چھپا رہے ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ میں مقابلے کی تیاری کر رہا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت خواجہ اجمیری
اپنے دل کے تعلق کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے نگاہوں کے اندر ایسی تاثیر پیدا کر دیجئے کہ جب میں ان جادوگروں کو دیکھوں تو ان کی دل کی دنیا بدل جائے۔ چنانچہ یہ کہہ کر خواجہ صاحب نے اپنے چہرے سے رومال ہٹائی اور ان 40 جادوگروں کے اوپر جو نظر ڈالی، 40 کے 40 جادوگر چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ان 40 جادوگروں کو ہوش آیا تو 40 کے 40 جادوگروں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ والوں کی نگاہوں کے اندر یہ برکتیں ہوتی ہیں اور یہ مقام اور یہ مرتبہ ملتا ہے 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں بسانے کا یہ بدلہ ملتا ہے۔ اچھا، وہ جو 40 جادوگروں کے جو سردار تھے جن کا نام سادے دیو تھا، آج پوری دنیا اس سردار کو حاجی علی ملنگ بابا کے نام سے جانتی ہے۔ بمبئی کے سمندر کے اندر جو حاجی علی درگاہ ہے وہ 40 جادوگروں کے سردار سادے دیو کی درگاہ ہے، جو بعد میں چل کر خواجہ اجمیری کی صحبت کی برکت سے ان کے خلیفہ بنے اور وہ بھی اپنے وقت کے اللہ والے بنے۔ ان کی درگاہ آج بمبئی کے سمندر کے اندر ساری دنیا سے لوگ وہاں جاتے ہیں اور جا کر حضرت حاجی علی ملنگ بابا کی درگاہ کے اوپر اپنی عقیدتوں کے پروانے وہاں نچھاور کرتے ہیں۔ یہ مقام خالی نہیں ملتا آدمی کو، یہ مقام اور یہ مرتبہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ ایک اللہ والے ایسے گزرے ہیں جن کی زندگیوں کے اندر روزانہ ساری زندگی روزمرہ کی معمولات کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ مرتبہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کا ذکر اتنا کثرت سے کرو کہ دیکھنے والے تمہیں مجنون کہنے لگے، پاگل ہو جاؤ اللہ کا ذکر کرتے کرتے، دیوانے ہو جاؤ اللہ کا ذکر کرتے کرتے، اللہ کی ذات کے اندر اللہ کو یاد کرتے کرتے اپنے آپ کو فنا کر لو، پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے وجود کو کیسے بناتے ہیں۔ جو لوگ ذکر والے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اگر سارے ملک کے اندر ایک آدمی بیٹھ جائے پھر اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے ملک کے اندر سے گمراہی کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سراپا ذکر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔